اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما الذین ینقضون عہد اللہ من بعد الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ عہد اللہ کا من بعد پیچھے میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے یا اس کو پختہ کر لینے کے ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ ما اس چیز کو امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے بہی ساتھ اس کے ان یوصلا یہ کہ اسے ملایا جائے یا جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں یعنی کاٹتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 صفات ذکر کی گئیں۔ اللہ کے عہد کو توڑنا والا عہد جو الستو بربکم سورۃ اعراف میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو بالخصوص رشتوں ناتوں کو ملائے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کا ذکر ہے اور دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا، تو اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہیں سے فساد کی تمام اقسام پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو مشرکین نے عہد الست کو توڑا اور یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا، اور کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو قطع کیا، اور منافقین نے زمین میں فساد پھیلایا، اور یہ تینوں صفات کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ قرابت داری یعنی رشتہ داری تعلق داری کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، قرابت کا خیال نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔ رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ کیف تکفرون کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا اور تھے تم مردہ، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے۔ اس بات میں اس آیت میں یہ ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ہستی جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہ تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی۔ اس آیت میں انسان پر جو وارد ہونے والی 4 حالتوں کا ذکر ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی اور ان کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی تمام انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھی لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے، اسی عرصہ میں عہد الست لیا گیا تھا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک، اور چوتھی اور آخری حالت دوبارہ جی اٹھنے، یعنی حشر کے بعد ایک ایسی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں۔
ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ هُوَ خلق لکم، هُوَ وہی ذات یعنی وہی اللہ، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو بیچ زمین کے ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی الی السماء اور پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس انہیں برابر کیا، انہیں ٹھیک کر کے بنایا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، وہو اور وہ بکلی ساتھ ہر ایک شیء چیز کے علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی سب چیزیں انسان کی خاطر پیدا کی، لہٰذا انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات ہوا، اور نہ صرف اس نے پیدا کی بلکہ اس اکیلے نے پیدا کیا اور سارا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے چھپا نہیں ہے، لہٰذا اپنا انجام خود سوچ لو۔ اس آیت کے حصہ سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ چونکہ انسان زمین کی ہر چیز سے فائدے کا حق رکھتا ہے، اور ہر حرام دہ چیز وہ ہوگی جس کی شریعت نے وضاحت کر دی ہے، لہٰذا اس سے اسے بچنا ہوگا۔ اور زمین کی جو پیدائش ہے 7 آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، اور آسمان کوئی تصوراتی چیز نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے، اور ان کی تعداد 7 ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کی ہر چیز ہر انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت اٹھانا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا یا وہ کہنے لگے، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کریں گے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائیں گے خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک تیرے لیے۔ قالا کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ یعنی تیری ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا جو ہے نا وہ ذکر فرمایا، بخاری کی حدیث ہے۔ اور نیک انسانوں یا نیکی کی قوتوں کو فرشتے قرار دینا در حقیقت ان کے وجود سے انکار ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا تمام امور جو ہے نا وہ خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے، بلکہ بقول ابن کثیر رحمہ اللہ، یعنی خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ ابن کثیر۔ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا۔ دلیل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں یا کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو فرشتوں کا سوال اعتراض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ نہیں تھے بلکہ جنوں کے خلیفہ تھے۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس زمین پر جن آباد تھے جو فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج کر ان جنوں کو سمندروں کی طرف دھکیل دیا اور آدم علیہ السلام ان کے خلیفہ ہوئے۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ خلافت یا نیابت کے لیے موت یا عدم موجودگی ضروری نہیں، بلکہ کوئی با اختیار ہستی اپنی موجودگی میں بھی کسی کو کچھ اختیارات بخش سکتی ہے اور اسے اپنا خلیفہ یا نائب بنا سکتی ہے تاکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرے۔ اور فرشتوں کا یہ خیال کہ بنی آدم دنیا میں فتنہ و فساد اور قتل و غارت ہی کریں گے، یا تو اس لحاظ سے تھا کہ جن بھی زمین میں پہلے یہی کچھ کر چکے تھے، اور یا اس لحاظ سے کہ جس ہستی کو بھی اختیارات دیے جائیں تو وہ اپنے اختیار اور ارادہ کی قوت جو ہے اس کو اپنے یعنی کہ اس کے استعمال میں دی جائے تو وہ پھر کمی یا زیادتی سے بچ نہیں سکتا، اور اس طرح فتنہ و فساد رونما ہوگا۔